مسلمانوں کا بوائیکاٹ کو ہم اردو میں مقاطعہ کہتے ہیں۔ قریش پریشان تھے کہ ہماری کوششیں ناکام ہیں اور مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے 6 سال بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور اسلام قبول کرنے لگے تو دشمنوں کو بہت فکر ہوئی۔ آخر کار سب کافروں نے مل کر یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے بات چیت بند کر دی جائے۔ نکاح، خرید و فروخت، خرید یعنی کہ خریدنا، فروخت یعنی کہ بیچنا، مزدوری، نوکری اور سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ ان سب مشرکین کا سردار ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ ابو جہل۔ اس نے ایک معاہدہ یعنی کہ کانٹریکٹ تیار کیا جس پر تمام خاندانوں کے سرداروں نے دستخط کیے اور اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جو شخص مسلمانوں کی ہمدردی کرے گا ہم اسے بھی الگ کر دیں گے اور اس کا بائیکاٹ کریں گے، مقاطعہ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان، جس کے بہت سے افراد، فرد ایک سنگولر ورڈ ہے یعنی کہ لوگ اور اس کا پلورل ہے افراد، جس کے بہت سے افراد ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور سب مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے باہر پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ شعب ابی طالب، جگہ کا نام شعب ابی طالب میں جا کر قیام کیا یعنی وہاں جا کر ٹھہرے۔ اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ پہلے تو جو کچھ ساتھ لائے تھے کھاتے رہے، پھر کچھ بھی نہ رہا، مکہ سے جا کر کچھ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ دشمنوں نے بوائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کافروں کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ مکہ کے باہر سے بھی یہ لوگ کوئی چیز نہ خرید سکے۔ درختوں کے پتیاں اور سوکھے ہوئے چمڑے پکا کر کھاتے تھے۔ لگاتار فاقوں یعنی کہ بھوک رہنا، لگاتار فاقوں نے ماؤں کا دودھ خشک کر دیا تھا، سکھا دیا تھا۔ بچوں سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ بھوک سے روتے تھے، ان کے رونے سے مشرک خوش ہوتے تھے۔ نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے یعنی کہ نبی ہونے کے 7 سال بعد، نبوت کے 7ویں سال محرم کی پہلی تاریخ سے یہ معاہدہ شروع ہوا تھا، جو تقریباً یعنی کہ لگ بھگ 3 سال تک رہا۔ کتنے سال؟ 3 سال تک رہا۔ 3 سال بعد ایک کرشمہ سامنے آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ کیڑوں نے معاہدہ کے تمام حروف چاٹ لیے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ابو طالب نے جب یہ خبر سنی تو قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے کہ آج ہمارا اور تمہارا معاملہ طے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، یہ خبر اگر جھوٹی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو جب معاہدہ ہی نہیں رہا تو پابندی کیسی؟ قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ منظور کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی، مگر خزانہ کھول کر جب دستاویز نکالے گئے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل درست نکلا، اور فیصلہ کے مطابق بوائیکاٹ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور مسلمانوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر مکہ واپس آ گئے۔ غم کا سال سن 10 ہجری نبوی۔ شعب ابی طالب سے واپس مکہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے۔ پہلے تو ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 3 دن بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی اور اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ساری دولت اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر کے غریبی کو دولت سمجھا اور اللہ کی راہ میں ہر مصیبت کو راحت جانا۔ ان کی وفات سے گھر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کنواری بچیوں کی پریشانی سے حضور کی پریشانی اور بڑھ گئی۔
ابو طالب، چچا ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیعہ ابی طالب میں رات کو خود جاگ کر نگرانی کرتے۔ چچا ابو طالب وہ عاشق تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ساری مصیبتیں جھیلی۔ ابو طالب مکہ کے بزرگ آدمی تھے، مکہ والے ان کا ادب بھی کیا کرتے تھے۔ انہی کے ڈر کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ورنہ کئی مرتبہ انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابو طالب کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ پڑی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، لیکن سبب بنایا تھا ابو طالب کو۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافر کھلم کھلا تکلیفیں دینے لگے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بڑے بڑے دشمن جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں لگے تھے وہ آپ کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ باہر کا چین تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اب اندر کی فکر بھی بڑھ گئی۔ پریشانیوں نے جب سب طرف سے گھیر لیا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ یاد رکھو، ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 35 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 15 سال بڑی تھیں۔ چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی۔ وفات کے وقت چچا ابو طالب کی عمر 85 سال تھی یعنی 85۔ نبوت کے 10ویں سال 7 یا 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 ایئرز تھی۔ گھر کے انتظام کے لیے دوسرا نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت آپ کی 4 لڑکیاں تھیں۔ حضرت زینب جن کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کچھ دن تک آپ خود ہی گھر کے کاموں اور دونوں بچیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اس طرح تبلیغ کے کام میں حرج ہوتا تھا، لہذا گھر کے کام سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس سے حضرت سعودہ جو بڑی عمر کی بیوہ عورت تھیں، طبیعت سے بہت نیک اور شریف عورت تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔ مکہ معظمہ سے اب دوسرا ٹاپک، طائف کا تبلیغی سفر۔ مکہ معظمہ سے کچھ دور ایک شہر ہے جو پہاڑ کی اونچائی پر آباد ہے۔ کہاں؟ پہاڑ کی اونچائی پر۔ آب و ہوا، آب یعنی کہ پانی، ہوا یعنی کہ ہوا، خوشگوار یعنی کہ جو دل کو خوش کر دے۔ آب و ہوا، خوشگوار، چشموں کا میٹھا پانی، ہر قسم کے پھل اور ترکاریاں، نہایت ہرا بھرا، جس کو طائف کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی حالت دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ طائف جا کر وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دیں اور اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کا میسج پہنچائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، مگر افسوس کہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور شرارت یہ کی کہ آوارہ بازاری لڑکوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان بدماشوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب طرف سے گھیر لیا اور اینٹیں اور پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، یعنی خون سے تربتر ہو گیا، جوتیاں خون میں لت پت ہو گئی۔ پھر اس پر بس نہیں کیا، بلکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد اور تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو یہ اوباش ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتے اور پتھر پر پتھر مارتے جاتے، گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ آخر کار آپ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ اس باغ کا مالک کافر تھا جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ نام کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ۔ اور کس کے باغ میں مجبوراً جا کر پناہ لی؟ اپنے دشمن کے باغ میں، مگر طبیعت میں کچھ شرافت تھی اس کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام کے ہاتھ انگور کا ایک خوشہ یعنی کہ گچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکر ادا کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ بھی زخمی تھے، لیکن وہ اپنا غم
بھول کر آپ کے جسم مبارک سے خون صاف کرنے لگے اور آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بد نصیبوں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ ادھر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر ارشاد ہو تو پہاڑوں کے چوٹیوں کو ملا کر ان تمام گستاخوں کو چکنا چور کر دیا جائے، لیکن جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا وہ بد دعا کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت کے لیے آیا ہوں، تباہی اور بربادی کے لیے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے نیک بندے ہو جو اللہ کے پیغام پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی، اے اللہ ان کو ہدایت فرما، ان کی گستاخیوں کو معاف فرما۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے دشمنوں کے لیے۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ طائف کی ناکامی پر مکہ والوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر طے کر لیا کہ جتنی تکالیف دی جا سکے وہ دیں تاکہ یہ ہر طرف سے کمزور ہو کر ٹوٹ جائے۔ معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 برس، کتنے؟ 51 برس کچھ مہینے تھے کہ نبوت کے 11ویں سال ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق، نام کیا؟ براق تھا، آپ کو سوار کر کے اول یعنی سب سے پہلے بیت المقدس لے گئے جہاں آپ نے تمام نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اور دوزخ و جنت کے عجائبات دیکھے، جنت بھی دیکھے، دوزخ بھی دیکھے۔ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار عالی میں پہنچے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا یعنی بات کی، اور اسی رات میں امت پر نماز فرض ہوئی۔ پھر اسی سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے، اور یہ سب چند ہی منٹ میں ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب آپ نے صبح کو معراج کا حال سنایا تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ محمد کو دیکھو، یہ آسمان پر گئے تھے، انہوں نے دوزخ اور جنت کو دیکھا، بیت المقدس کی سیر کی، واہ یہ 1 منٹ میں سب کچھ دیکھ کر آئے۔ بعض سمجھدار آدمیوں نے واقعے کی سچائی کے لیے بیت المقدس اور اس کے راستوں کے متعلق مختلف سوالات کیے، جس کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک دیے۔ تب وہ خاموش ہو گئے، لیکن اس پر بھی جن کے دل میں ٹیڑھا پن تھا وہ کہنے لگے یہ جادو ہے، اور بعض خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معراج کے تمام واقعات سن کر اس کی تصدیق کی یعنی اسے سچ کہا اور ہر بات کے صحیح ہونے کا اقرار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ کوشچن ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے؟ حضرت حمزہ کب اسلام لائے؟ مسلمانوں کے ساتھ کتنے سال بائیکاٹ رہا اور کیسے ختم ہوا؟ غم کا سال کون سا سال ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا اور کب ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟